اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ ایام اربعین حسینی سے متعلق ہیں۔ لفظ اربعین گزشتہ چند برسوں سے ہماری زبانوں کے اوپر چڑھا ہے۔ ہم اپنی اردو زبان میں اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی چہلم۔ یہ چہلم فارسی کا لفظ ہے، یعنی ہماری زبان میں بولا جاتا ہے 40واں۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہماری مسلمان تہذیب میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ 40 دن کی اہمیت، 40 دن کا سوگ، 40 دن کا چلہ، 40 دن کا عمل، 40 دن کا ذکر، یہ سب اربعین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی مطلق طور سے لفظ اربعین خاص اہمیت کا حامل ہے۔ بعض علماء اور عرفاء اور حتیٰ ائمہ معصومین علیہم السلام نے بعض اذکار کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ 40 دن تک یہ ذکر کیا جائے تو اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 40 دن کوئی عمل کیا جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم نے 30 دن روزے رکھنے کے سلسلے میں ہم سے تاکید کی ہے کہ 30 دن کے روزے رکھے جائیں، لیکن اس کے بعد بھی استحباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اعتبار سے کہ ماہ مبارک کو رخصت کیا جائے، چند دن اور روزے رکھنے کا حکم ہے۔ وہ استحبابی اعتبار سے گویا اہل معرفت جو ہے وہ اس 30 روزے کو 40 روزے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ثواب جو ہے وہ اس میں اہمیت بڑھے اور روزے کی جو روحانی قوت اور طاقت ہے اس میں اضافہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض عرفاء اور علماء غیبت کے سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ انسان کو 40 دن تک پیچھے کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ کی غیبت انسان کو 40 دن تک معنوی اور روحانی اعتبار سے پیچھے کر دیتی ہے۔ آیت اللہ مرزا جواد آغا تبریزی کسی بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی معروف اور مشہور شخصیت ہے مرزا جواد آغا تبریزی کی، اہل عرفان، اہل علم، اہل معرفت شخصیتوں میں سے تھے۔ آپ ایک بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی صاحب نے غیبت سے شروع کر دی تو آپ نے منع کیا کہ غیبت نہ کرو۔ اس نے جو ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے یہ کہا کہ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے، اور جو ہے وہ پھر گھما پھرا کے پھر وہی ذکر شروع کر دیا۔ آپ نے دوبارہ اسے منع کیا۔ تیسری مرتبہ بھی جب اس نے شروع کیا تو آپ اس بزم سے اٹھ گئے، ناراضگی کے ساتھ اٹھے، اور پھر یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اس شخص نے مجھے 40 دن پیچھے کر دیا، عبادت اور ریاضت میں مجھے 40 دن پیچھے کر دیا۔ یہ ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کی معنوی ریاضت و عبادت جو ہے اسے 40 دن تک پیچھے کر دیتی ہے۔ بعض چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کے استعمال سے انسان جو ہے وہ 40 دن پیچھے چلا جاتا ہے، 40 دن تک توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ سب روایتیں ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اربعین کی خصوصیت کیا ہے، لفظ اربعین کی۔ اور یہ لفظ اربعین جو ہے وہ اپنی اہمیتوں کا حامل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
جو میری امت میں سے جو شخص جو ہے وہ 40 حدیثیں حفظ کر لے، یہاں بھی 40 کا تذکرہ ہے، 40 حدیثیں حفظ کر لے تو پروردگار عالم اس کے دل میں حکمت و معرفت کے چشمے ابال دیتا ہے۔ جو شخص ہماری حدیثوں میں سے 40 حدیثیں حفظ کر لے، خداوند عالم اسے محشر میں فقیہ بنا کر اٹھائے گا۔ یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے کہ جسے کسی آدمی کو فقیہ بنا کر پروردگار عالم اٹھائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 40 حدیثیں اگر گویا دین سے متعلق اور دینی معلومات سے متعلق حفظ کی جائیں اور یاد کی جائیں اور ان کے اوپر عمل کیا جائے تو ایسا شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا، خداوند عالم کی نگاہ میں فقیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح سے اگر گفتگو پیش کی جائے تو بہت ساری باتیں نکل کر کے سامنے آئیں گی لفظ 40 کی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں اس مخصوص لفظ 40 میں بھی داخل ہے۔ مخصوص لفظ 40 جو 40 چہلم یا 40ویں کے طور کے اوپر گویا اس کا نام آتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ گزشتہ 10 برسوں میں 12 برسوں میں بین الاقوامی سطح کے اوپر 40 کے سلسلے میں جو اجتماع ہوتا ہے کربلا معلیٰ میں، اس نے لفظ 40 کو عمومیت دے دی، اور اب جو ہے وہ 40واں یہ چہلم جو ہے وہ مخصوص ہو گیا ہے تقریباً اپنے مرحومین کے سلسلے میں، اور لفظ 40 مخصوص ہوتا جا رہا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کی شہادت کے 40 دن گزر جانے کے بعد۔ یہ ایک زبان کا ایک ترقی کا عنوان ہے کہ جو زمانے کے بدلتے رہنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ خود یہ چہلم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو ہے، ایک زمانے میں چہلم ہی بولا جاتا تھا ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں، لیکن اب لفظ 40 جب سے اجتماع بہت زیادہ ہونے لگا ہے اور ہم ہندوستانی اور پاکستانی بر صغیر کے اردو زبان افراد پہنچ جاتے ہیں عراق کی فضا میں، نجف کی فضا میں، کربلا کی فضا میں، تو وہاں یہ لفظ جو ہے وہ چہلم نہیں بولا جاتا ہے، وہاں 40 کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لہذا ہماری زبانوں کے اوپر بھی یہ لفظ 40 چہلم سید الشہداء کے حوالے سے آ گیا ہے اور رائج ہوتا چلا گیا ہے۔ ہم اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان ایام کو ایام 40 کہتے ہیں، یعنی چہلم کے ایام۔ آپ نے سنا ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد عاشور کے دن سے لے کر 40 دن تک بیت المقدس میں جو بھی پتھر زمین سے اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ابلنے لگتا تھا، اور یہ سلسلہ 40 دن تک چلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، اب یہ دیکھیے اس ایک خاص اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوتے ہیں، بیت المقدس میں خون تازہ پتھروں کے نیچے سے کیوں جوش مارتا ہے، اور وہ بھی 40 دن تک۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس کا تعلق خاص ہے خاندان اہل بیت علیہ السلام سے، اور بیت المقدس بھی جس طرح سے کعبے نے غم منایا ہے، مدینے نے غم منایا ہے، صفا اور مروہ نے غم منایا ہے، اسی طرح سے بیت المقدس نے بھی غم منایا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا۔ لہذا 40 دن تک جو بھی پتھر بیت المقدس میں زمین سے ہٹایا جاتا تھا یا اٹھایا جاتا تھا، اس کے نیچے سے خون ابلنے لگتا تھا۔
بیت المقدس میں خون کے ابلنے کی داستان آج کی نہیں ہے، پرانی داستان ہے۔ ایک سر اور کاٹا گیا تھا، اور وہ سر تھا جناب یحییٰ کا۔ جب وہ سر کاٹا گیا تو بیت المقدس میں خون ابلنے لگا زمین سے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک بخت النصر کے ہاتھوں 70,000 یہودیوں کا قتل عام نہیں ہو گیا۔ تاریخ بھری ہوئی ہے ان واقعات سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ناحق خداوند عالم کے بندے خاص کا سر قلم کیا جاتا ہے تو زمین غم مناتی ہے، اور بیت المقدس کی زمین بھی اس غم میں برابر کی شریک ہے۔ جیسے جناب یحییٰ کے غم میں بیت المقدس کی زمین سے خون ابلا تھا، ویسے ہی حسین کے غم میں بھی بیت المقدس کی زمین سے پتھروں کے نیچے سے خون ابلا ہے۔ ہم آج کی گفتگو اسی جگہ روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔